إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في مقام آخر إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عقل مند لوگوں کا کہنا ہے، سیانے اور سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح روٹی چاول کھانا پینا جسم کی غذا ہے، اسی طرح بھوکا رہنا روح کی غذا ہے. اور غذا دونوں کو چاہیے، جسم کو بھی غذا چاہیے اور روح کو بھی غذا چاہیے. جسم بھی غذا کے بغیر کام نہیں کرتا اور روح بھی غذا کے بغیر کام نہیں کرتی. اولیاء سیانے اور سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ روح کی بھی غذا ہے، اور وہ دو چیزیں کہی گئی، ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اور نمبر دو بھوکا رہنا بھی روح کی غذا ہے. جسم زیادہ کھانے سے بنتا ہے، روح زیادہ بھوکا رہنے سے بنتی ہے. اور بعض علماء اور اولیاء کا کہنا یہ ہے کہ بھوک اس دنیا میں اللہ کی غذا ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو لیے اتاری ہے. اور بھوک اللہ ہم سے سارے سال کا مطالبہ نہیں کرتا، اس ماہ مبارک میں بھی 24 گھنٹے کا مطالبہ نہیں کرتا کہ بھوکے رہو. دن کے کچھ گھنٹے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بھوکے رہو تاکہ تمہارے آئندہ سال کے لیے روح کو غذا مل جائے. بعض اولیاء کا کہنا یوں ہے کہ زندگی کتنی ہے؟ 4 دن کی. ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ زندگی کتنی ہے؟ 4 دن کی، 2 دن کی. موت کے بعد کا جو جہان ہے وہ ہزاروں سال کا، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. اور اس دنیا کی زندگی 4 دن کی. اس 4 دن کی زندگی کو اگر قیامت کے دن کے 50,000 سال پہ تقسیم کریں، حصے کریں،
تو شاید یہ 2 یا 2.5 منٹ کی نہیں بنتی. 50-60 سال کی جو زندگی 2 یا 2.5 منٹ کی، اس 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی میں اگر 60 سال کی زندگی میں 60 رمضان آ جاتے ہیں تو یہ کہیں 1 منٹ یا 1.25 منٹ کی زندگی بنتی ہے جو اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ میرے لیے بھوکے رہے، میرے لیے بھوکے رہے. اور بعض جگہ تو اولیاء نے بڑی عجیب بات کہی کہ روزہ ہے کیا، ہمیں حکم کیوں دیا گیا؟ تو یوں فرمایا اولیاء کرام نے کہ اللہ یوں چاہتے ہیں کہ تھوڑے دن بھوکے رہ کر میری اس صفت کو نہ کھانا نہ پینا اپنا کر تم میرے جیسے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کوئی عام چیز نہیں ہو، تم میرے خلیفے ہو، اور خلیفہ اپنے بادشاہ کا عکس ہوتا ہے اور اس کے نقش قدم کو اپناتا ہے. تم میرے خلیفہ ہو، تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے میری صفت کو اپناؤ، اور پھر جب اس صفت کو اپناؤ گے تو صرف ایک صفت نہیں رہے گی بھوکے رہنے والی، پھر اسی کے ساتھ میری دوسری صفتیں بھی تمہارے یہاں پر لاگو ہو جائیں گی، جس کو ایک حدیث میں یوں کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں مگن کر دو، اپنے اوپر اللہ کے اخلاق کو لاگو کر دو. پھر روزے میں صرف بھوک نہیں ہوتی، اللہ کی جو ایک صفت ہے کہ دوسرے پہ رحم کرنا، تو روزہ انسان کو دوسرے پہ رحم کا سبب بھی دیتا. اللہ کی صفت ہے نہ کھانا نہ پینا، کھلانا اور پلانا. تو انسان روزے کی حالت میں اللہ کی اس صفت کو بھی جہاں اس طرح اپناتا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تو ساتھ یہ صفت بھی اس پہ لاگو ہو جاتی ہے کہ وہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. پھر اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں. یہ کبھی کبھی جو ہمیں ٹھوکر لگتی ہے یہ ہماری شامت اعمال ہوتی. یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میری تقدیر میں یہی کچھ لکھا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ تقدیر کی بات کیا ہے. اللہ کسی کو ٹھوکر نہیں دیتے، شامت اعمال ہوتی ہے ہماری کہ وہ ٹھوکر کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ کسی کو ظلم میں کبھی ملوث نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ کسی پہ ظلم کر دے. روزے کی حالت میں انسان اللہ کی اس صفت کو اپناتا ہے. کہا گیا کہ روزے کی حالت میں اگر تمہیں کسی نے گالی دی تو تم بدلے میں گالی نہ دو، بلکہ یہ کہہ کے چل دو کہ بھائی میرا روزہ ہے. روزے کی حالت میں انسان دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، جسے کہا گیا کہ چغلی روزے کی حالت میں مت کرو، غیبت روزے کی حالت میں مت کرو، کسی پر بہتان روزے کی حالت میں مت لگاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کوئی بدلہ نہیں ملتا، اس لیے کہ جب روزے کی حالت میں چغلی اور غیبت ہوگی تو اللہ پاک اس روزے کا کبھی بھی انسان کو اجر نہیں دیتے. چغلی ہوگی، غیبت ہوگی، دوسرے کی عیب جوئی ہوگی، تو اپنے روزے کو خراب کرنا ہے. اور روزے کی حالت میں
جب انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے، ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے اللہ پاک تنہا ان کو بلائیں گے اکیلے میں، اندر بلا کر حکم ہوگا دروازے بند کر دو، بندہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ نہ جانے تنہائی میں اللہ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن جب وہ تنہا ہوگا اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں تنہائی میں کیوں بلایا؟ وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا نہ جانے میرے گناہ کتنے، کیا سزا ملے گی۔ اللہ فرمائیں گے میں نے میدان محشر میں لوگوں کے سامنے تیرے عیبوں کو نہیں کھولا، تیرے گناہوں کو نہیں کھولا، میں چادر ڈال دی، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے میرے بندوں کے گناہوں پہ پردے ڈالے، آج میں نے تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیے۔ روزہ پھر انسان کو یہ سبق بھی دیتا ہے، اور اسی پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، علماء نے لکھا ہے حدیث قدسی کا معنی یوں ہوتا ہے کہ اصل میں تھی تو وہی اللہ کی طرف سے آئی، قرآن کی آیت تو نہیں بن سکی، لیکن زبان مصطفیٰ سے میرے اللہ نے اس بات کو اس طرح جاری کروایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ یہ بات میرے اللہ کی ہے، یہ فرمان میرے اللہ کا ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، نماز کا بدلہ 25 نمازیں، 27 نمازیں، 500 نمازیں، 50,000 نمازیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں میرے بندے کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دو۔ بندہ حج کر کے آیا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دو۔ کسی نے نفل پڑھے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دو۔ خیرات کی، صدقات دیے، زکات دی، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، اخلاق اچھا اپنایا، کسی کو راستہ دکھایا، کسی کے سرپرستی کی، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیمار کی عیادت کر لی، غریب کی سرپرستی کر لی، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں ان نیکیوں کا بدلہ میرے بندے کے نامہ اعمال میں اتنا لکھ دو۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، جب بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد جب وہ شام کو کھولتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے روزے کا اجر و ثواب کتنا لکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم نہیں لکھ سکو گے، اس کا نامہ اعمال کا رجسٹر میرے حوالے کرو، میں خدا اپنے ہاتھوں سے اس کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھوں۔ پھر اللہ لکھنے پہ آئیں گے تو کتنا لکھیں گے۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا یوں فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، ہر عمل کا بدلہ جنت۔ جب روزے دار اللہ کے سامنے آئے گا اللہ فرمائیں گے اے ہانگ کانگ کا روزے دار تیرے روزے کا بدلہ جنت نہیں۔ وہ حیران ہو کے کھڑا ہوگا میرے روزے کا بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ فرمائیں گے تیرے روزے کا بدلہ میں خود ذات خدا بن جاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا غزوہ طائف ہوا، غزوہ طائف میں دربار رسالت میں اتنا مال آیا، لاکھوں کی تعداد میں بکریاں آئیں، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے آئے، اسلحے کے ڈھیر آئے، 3 یا 4 ہزار عورتیں قیدیاں بنی، کتنے مرد قیدی بنے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مہاجرین کو بلایا، سارا مال غنیمت مکے کے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ ایک نیا مسلمان جس کو ابھی اسلام کا پورا پتہ نہیں، مدینے کا نوجوان ہے، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے آپ کی اس تقسیم پر اعتراض ہے، آپ نے سارا کچھ مکے والوں کو دے دیا۔ پہلے تو میرے پاک نبی نے فرمایا مدینے والا مجھ سے بڑا دنیا میں انصاف کرنے والا کون ہوگا، مجھ سے بڑا عدل کرنے والا کون ہوگا، مجھ سے بڑا برابری کرنے والا کون ہوگا، مجھ سے بڑا تمہارا خیال کرنے والا کون ہوگا۔ تو نے تو میری تقسیم پہ اعتراض کر دیا۔ میں تجھے بتاؤں ایک بات، میں نے مال مکے والوں کو دے دیا، مدینے والا میں نے اپنے آپ کو تمہارے حصے میں رکھا ہے۔ بتا تجھے مال چاہیے کہ آمنہ کا لال چاہیے؟ تجھے مال چاہیے کہ آمنہ کا لال چاہیے؟ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، کہنے لگا اللہ کے رسول اب میرے گھر کا بھی جتنا ہے میں دیتا ہوں، یہ بھی سارا مکے والوں کو دے دو، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے تو آمنہ کا لال چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں میرا اللہ میں دعا مانگتا ہوں مجھے موت بھی مدینے میں دینا، میری قبر بھی مدینے میں بنانا، قیامت والے دن جب میں قبر سے اٹھوں تو مدینے والوں کے ساتھ۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں بھی مدینے میں قبر دے دے، آمین۔ اللہ مجھے بھی مدینے میں موت دے دو، بول بولے آمین۔ اور قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھیں تو مدینے کے قبرستان سے اٹھیں، کملی والے کے پیچھے سارے چلتے ہوئے بغیر حساب کے جنت چڑھ جائیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اور تم اللہ سے بڑا انصاف کرنے والا کسے پاؤ گے؟ ایک حدیث میں یوں بھی ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت پڑھا کرو الیس اللہ بأحکم الحاکمین تو زور سے کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے میرا اللہ میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور میں دل سے بھی گواہی دیتا ہوں کہ تجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ اور قرآن کی ایک اور آیت ہے ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر یہ سارے مرنے کے بعد ہمارے پاس آئیں گے، پھر ہم سب کا حساب لیں گے۔ حضور نے فرمایا جب یہ آیت سنا کرو، پڑھا کرو، کہا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دینا۔ پہلی بات تو حساب نہ لینا، زور سے بولو آمین۔ جب تیرے سامنے آؤں تو کہہ دے بغیر حساب چڑھ جا۔ میرے دوستوں فرمایا جب روزے دار آئے گا پہلی بات تو فرمائی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا جزا اور روزے کا بدلہ میں خود خدا اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اور فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزے کے بدلے میں خود خدا تمہارے سامنے آ جاؤں گا۔ اور قرآن میں فرمایا گیا لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی اور کوئی نفس اس کی آنکھ سے چھپ نہیں سکتا۔ اور انعام فرمایا جب قیامت کے دن روزے دار آئیں گے اللہ فرمائیں گے او روزے دارو سارے ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اس روزے کے بدلے میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ پاک 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جو خوشیاں نصیب کرتا ہے،
راحت نصیب کرتا ہے، سکون نصیب کرتا ہے۔ ایک دنیا میں ایک مرنے کے بعد روزے دار جب افطار کرتا ہے اللہ پاک سکون دیتا ہے۔ ہم تو چٹپٹی چیز کھانے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سموسے کھا لیں، پکوڑے کھا لیں، ہمیں کیا پتہ ہوتا اس وقت مزہ کیا ہوتا ہے۔ جو دعا کا ٹائم ہوتا ہے ہم تو دعا بھی نہیں کرتے، وہ بھی گپوں میں گزار دیتے، جہاں افطاری میں بیٹھے باتیں۔ افطاری کا وقت دعا کا، صحیح معنوں میں روزے دار ہوتا ہے جیسے ہی کھجور کا دانہ ٹھنڈے پانی کا گھونٹ اندر ڈالتا ہے، ایمان سے بتاؤ کتنا سکون ہوتا ہے۔ توجہ ہو اگر بندے کو روزے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی جب قیامت کے دن اس کو اللہ اپنا دیدار نصیب کرے۔ اس لیے کہ تو میری صفتوں کو اپنا کے آیا۔ اس لیے ایک بزرگ نے تو بڑی عجیب بات کہی، وہ جانتے ہو روزہ ہے کیا؟ یہ بھوکا رہنا بھی نہیں، یہ روزہ کوئی اور چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ روزہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک راز کی چیز ہے، اسی لیے اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ ایک راز ہے۔ نماز میں دکھاوا ہے، حج میں دکھاوا ہے، زکوٰۃ میں دکھاوا ہے، صدقے خیرات میں دکھاوا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھاوا ہو۔ آپ سارا دن مزدوری کرتے ہو، چھٹی کے ٹائم جب آتے ہو غسل خانے میں ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو، میں آپ کو باہر کھڑا کہہ دوں کوئی دیکھنے والا نہیں، 2 گھونٹ اندر پانی پی لے، آپ کہو گے قاری صاحب بے شک اندر مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، لیکن ایک ہے جو مجھے دیکھ رہا۔ یہ راز ہے۔ افطاری کے ٹائم بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ہے، روح افزا کا شربت بھی ہے، پکوڑے بھی ہیں، سموسے بھی ہیں، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، دل کرتا ہے کھانے کو، لیکن میں بھی گھڑی دیکھتا ہوں، میری بیوی بھی گھڑی دیکھتی ہے۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے ابو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اماں کہتی ہے بیٹا ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے سموسا اٹھانے کو، حالانکہ وہ چھوٹا ہے، پھر بھی اماں اس کی ہاتھ پہ ہاتھ مارتی ہے، بیٹا ابھی رکھ دو۔ اب اسے نہیں پتا روزہ ہے کیا، ابھی رکھ دو ٹائم نہیں ہوا۔ اب وہ بچہ بھی بیچارہ بیٹھا منہ کو بند کر کے، جو بیچارہ کبھی صبر کر ہی نہیں سکتا۔ ماں بھی بیٹھی ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں، میاں بھی بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھے ہیں، گھڑی پہ گھڑی دیکھی جا رہی ہے۔ جب تک ٹائم نہیں ہوگا منہ میں ایک دانہ نہیں جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو ایک راز ہے۔ اور اسی راز کو قرآن پاک نے بہترین میڈل میں ہمیں القاب دیے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ان کی کتنے معنی ہیں۔ ایک معنی پھر میں جو یہاں کرنا چاہتا ہوں، اللہ اگر ہمیں کہتا نا ایک کھوتے ہو تو اڑے تے روزے فرض نے رکھو، ہم رکھتے کہ نہ رکھتے؟ اگر وہ کہتا ہو گھوڑو ہو، کتو ہو، پنجابی ہو، پٹھانو، سندھیو روزے رکھو، اے پاکستانیوں روزے رکھو، اے بنگالیوں روزے رکھو، رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ پھر بھی ہم شکر کرتے کہ اللہ نے چلو ہمیں کسی لقب سے یاد تو کیا۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے کہا جہنم میں چلا جا تو بھاگ کے چلا جا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہا شکر ہے کہ اس مالک نے کہیں تو یاد رکھا، اس نے اپنی نظروں میں رکھا تو صحیح کہ یہ جہنم کے قابل ہے۔ بات ہے اس کے یاد کرنے کی، کتنا بہترین اس نے لقب دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو میرے ہو،
جو میرے سے محبت رکھتے ہو، میرے سے تعلق رکھتے ہو، جو اپنے آپ کو کہتے ہو میرے ہو، جن کو میں کہتا ہوں تم میرے ہو، کتب علیکم الصیام، ایمان کا میڈل وہ خود ہمیں دے رہا ہے، ایمان کی پگڑی خود ہمارے سر پہ رکھ رہا ہے، ایمان کا صحرا خود ہمارے گلے میں ڈال رہا ہے، ایمان کا میڈل ہمیں دے رہا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض۔ کہیں یہ نہ کہنا کہ میں نے تم پہ ظلم کر دیا ہے، صرف تمہیں دیے نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ان پر بھی روزے تھے۔ اور اللہ دیے کیوں؟ فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اور تقوی اسی راز کا نام۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، مدینے کی گلی میں رات کو گشت لگا رہے ہیں، ایک گھر کے پاس سے گزرے، اندر سے دو عورتوں کی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ایک بڑی عورت ہے ایک چھوٹی عورت ہے۔ بڑی عورت چھوٹی کو کہتی ہے بیٹا آج بکریوں نے دودھ تھوڑا دیا ہے، اور صبح فلاں گھر بھی دینا ہے، فلاں گھر بھی دینا ہے، فلاں گھر بھی دینا ہے، پورا نہیں ہوگا، تھوڑا پانی ڈال دو تاکہ سب کو بیچیں گے۔ وہ چھوٹی بیٹی، چھوٹی خاتون، چھوٹی عورت جواب میں اماں سے کہتی، اماں امیر المومنین کا آپ نے اعلان نہیں سنا کہ جو ملاوٹ کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی؟ اور نبی کریم علیہ السلام کا تو علل اعلان ہے، من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ میری امت سے نہیں۔ اماں ملاوٹ کیسے کروں؟ ماں کہتی ہے بیٹا امیر المومنین کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دودھ میں پانی ڈالو۔ بیٹی کہتی اماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو عرش والا تو دیکھ رہا ہے۔ رات کو گھر کے دروازے پہ نشان لگا کے چلے گئے، صبح ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھتے ہی اس گھر میں آ گئے۔ عورت بیٹھی ہے، آ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بی بی تیری اس بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آیا ہوں، کہاں وہ دودھ بیچنے والی، کہاں امیر المومنین؟ وہ خاتون حیران ہو کے کہتی ہے امیر المومنین میں مدینے کی غریب، بکریوں کا دودھ دوہ کے بیچنے والی، دولت میرے گھر نہیں، آپ امیر المومنین بھلا یہ رشتے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا رات کو یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے تیری بیٹی کی آواز سنی، میرے کان میں آئی، میرا دل کرتا ہے کہ ایسی بیٹی میرے گھر کی بہو بن جائے، میں چاہتا ہوں مجھے رشتہ دے۔ پھر اسی جگہ حضرت عمر کے بیٹے کا رشتہ ہوا۔ لعلکم تتقون، یہ ایک راز ہوتا کہ جتنا خوف خدا، جتنا اللہ کا ڈر، کہتے ہیں ایک بزرگ اپنی خانقاہ میں، حضرت دو چار منٹ اور لے لوں، خلیفے جب تیار ہونے لگے، خلافتیں دی جانے لگی، تو ایک بزرگ نے اپنے 3-4 مریدوں کو جن کو خلافت دینی تھی، مرغی بھی ہاتھ میں پکڑائی اور چھڑی بھی دی کہ جاؤ ایسی جگہ مرغی کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ۔ ایک گیا، اس نے دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا بسم اللہ اللہ اکبر۔ دوسرا گیا درخت کی اوٹ میں کھڑا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تیسرا گیا، بندے ادھر بیٹھے تھے، اس نے ادھر منہ کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ چوتھا بیچارہ گھوم پھر کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد چھری بھی اسی طرح واپس، مرغی بھی اسی طرح واپس۔ پیر صاحب نے چاروں سے پوچھا، تینوں نے کہا حضرت ہم ذبح کر رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ چوتھے سے پوچھا تو چھری بھی ویسی لایا، خون لگا ہوا نہیں، مرغی بھی ذبح نہیں کی۔ کہنے لگا حضرت آپ نے شرط رکھی تھی کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں جہاں ذبح کرنے بیٹھتا تھا وہ دیکھنے والا دیکھ رہا تھا۔
تو پیر صاحب نے اپنی پگڑی اٹھائی، کہا یہ باقی 3 خلافت کے قابل نہیں، یہی ایک خلافت کے قابل ہے جو بندہ بن گیا ہے، کہ جو جانتا ہے کہ ہر جگہ میرا اللہ مجھے دیکھنا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو اس کا پابند بنا دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھنا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے ساتھیوں سے درخواست ہے درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، ختم نبوت کے اس مدرسے میں نماز تراویح میں تیرے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، اللہ اس کو منظور و مقبول فرما۔ دوستوں نے سنا، اللہ ان کے سننے کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، جن دوستوں نے قرآن کے ساتھ اس مہینے میں دوستی لگائی، الہ العالمین ان کی اس دوستی اور محبت کو منظور و مقبول فرما۔ ان میں سے جن کے جو بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہوں، یا اللہ ان کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب نصیب فرما اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے دوستوں نے یہاں قرآن سنا، سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرما، ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما، ان کے گھروں کے اندر خیر و برکات نازل فرما، ان کے گھروں میں جتنے لوگ بیمار ہیں تمام کو شفا نصیب فرما۔ سننے والوں کے جتنے بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ میرے مولا، سننے والے جتنے اس مدرسے میں تھے تمام کو حج بیت اللہ نصیب فرما، مدینہ رسول کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کی ہر مشکل کو آسان فرما، ان کی ہر پریشانی کو اپنی رحمت سے ختم فرما۔ الہ العالمین، یہ بہت سارے دوست دور دور سے دعا کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ان تمام کی حاضری کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو نہ دے، اپنی رحمت کی طرف دیکھ دے، ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے دوستوں کے یا اساتذہ کرام کے تعلق داروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، اپنے محبوب کی ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایمانوں کی، ہماری اولادوں کی اس غیر گزرے ملک میں حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی، ملازمتوں کی، صحت و تندرستی کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی، دینی جماعتوں کی، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، مسلمان لوگوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر الہ العالمین میرے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے بنگلہ دیش کے کچھ ساتھی آئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اس وقت جتنے فتنے اور فسادات مسلمان ملکوں میں لگے ہوئے ہیں، الہ العالمین تمام ملکوں کے اندر امن و سکون کو پیدا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا ہم سب کو جام نصیب فرما۔ الہ العالمین، یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں، اللہ ان تمام سے راضی ہو۔ یا اللہ، ان تمام سے راضی ہو۔ یا اللہ، ان تمام سے راضی ہو۔ الہ العالمین، ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرما، ان کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر اپنا۔ اس مدرسے کا جتنے ساتھی تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں، جان میں، ایمان میں عزت میں برکت اور اضافہ نصیب فرما۔ افطاری کے وقت اعتکاف میں بیٹھنے والے جو ساتھی اس مدرسے کی فکر کرتے ہیں، اللہ ان کے گھر بار کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ، ان کے گھر بار کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ، ان کو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کر اپنا محتاج۔ الہ العالمین، ہمارے حضرت حافظ صاحب کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ، یہ ہمارا بڑا مخلص ساتھی ہے، اللہ ان کو اور خلوص نصیب فرما، ان کے خلوص میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، اس علاقے کے مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں دین کی، اللہ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، اس مدرسے میں پڑھنے والے ہر مسلمان بچے اور بچی کو قرآن پاک کا علم نصیب فرما، پھر اس پہ عمل کی توفیق۔ ہم قوم میں جتنے مدرسے ہیں، یا اللہ تمام کو قبول فرما، خاص طور پر جو ختم نبوت کے مدرسے ہیں، الہ العالمین ان کو اپنے دربار عالیہ میں منظور و مقبول فرما، اور ختم نبوت کے مدرسوں کی خدمات کو قبول فرما۔ ہر شر سے، ہر شریر سے ان کی حفاظت فرما، ہر دشمن سے اور اس کی دشمنی سے اس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہر حاسد کے حسد سے اور ہر بغض کرنے والے کے بغض سے، الہ العالمین ان مدرسوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرما، بدعات سے محفوظ فرما، الہ العالمین نفاق و بہتان سے محفوظ فرما۔
یا اللہ پوری دنیا میں یہ تیرے دین کے، تیرے قرآن کے مدرسے، یہ تیرے دین کے قلعے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ کفر کی طاقتیں ان مدرسوں کو مٹانے میں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ تو ان کے منصوبے خاک میں ملا دے اور ان مدرسوں کو آباد و شاد فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے۔